اللہ رب العزت کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر ہوتی، کوئی قیمت ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کھانے کے لیے دنیا کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور یہ دنیاوی زندگی انسان کی جو ہے ایک مختصر زندگی ہے، اس دنیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے، انسان کے لیے رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ یہاں کی زندگی مختصر ہے۔ جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، وہ جب سفر کے اندر جاتا ہے چند روز سفر میں گزارتا ہے اور چند روز سفر میں گزارنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ہم سب اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں، اور اس مسافر کی حیثیت سے ہم سفر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، اور جب آخری وقت آ جائے گا تو ہم سب اپنی اصلی زندگی جو دار البقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں کی طرف کوچ کر جائیں گے، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، آپ نے زندگی کو کہاں خرچ کیا، ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، ہم نے آپ کو مال دیا تھا یا آپ نے جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا تھا، اور جو مال آپ نے کمایا تھا اس مال کو آپ نے پھر کہاں پر خرچ کیا۔ اگر ناجائز چیزوں کے اندر خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو ناجائز امور کے اندر کیوں خرچ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو دین کا علم موجود تھا، آپ نے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے اور نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دنیا کے اندر تو یہ دعوے کرتے تھے اور یہ نعرے لگاتے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اس نماز کو چھوڑ کر میرے دل کو ٹھیس پہنچاتے تھے، میرے دل کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ ایک ایمان والے کی نشانی یہ ہے، جس طرح ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، لکل شیء علم، ہر چیز کی کوئی علامت، کوئی نشانی ہوتی ہے، جس نشانی سے یا جس علامت سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایمان والوں کو پہچاننا ہو تو ایمان والوں کی پہچان اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن میرے ایمانی بھائیو، ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر ہم اپنا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں اور خدا را سوچیں کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ ہم کیوں اپنی مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف کریں اور ان مسجد کی بد دعاؤں سے بچیں۔ اگر یہ مسجدیں ایسے ہی ویران ہوتی رہی تو ہم بھی ویران ہو جائیں گے، ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے جگہ جگہ پر، ہر جگہ کہ مسجدیں جو ہے ویران پڑی ہوئی ہے۔ مسجد میں مشکل سے صبح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں 2 3 4 نمازی مشکل سے ہے، اور ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ فرما رہے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، اور جب امتی نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم ایسے ہی نمازیں چھوڑیں گے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، سنتوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، ہم کس شکل سے، کس طرح اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر جائیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے کو دیکھ کر، ہماری داڑھیوں کو دیکھ کر، ہمارے حلیوں کو دیکھ کر وہ کہیں گے میرے امتی آ رہے ہیں، میرے امتی آ رہے ہیں، انہیں آنے دیا جائے، ان کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ فرشتے کو بھیج کر فوراً کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی شکلوں پر نہ جائیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے فرمائیں گے سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ اس وقت اگر ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟